اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ پیغمبروں میں توحید کے خطب محور ابراہیم علیہ السلام مانے جاتے ہیں۔ پیغمبری کا سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے، ایک ہی غرض کے لیے، وہ ہے توحید کا سبق۔ نماز پڑھنا توحید کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر فکر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، روزہ اس کے بعد والی چیز ہے، زکوٰۃ اس کے بعد والی چیز ہے۔ اگر اس عقیدے میں، توحید کے سبق میں، شناخت میں، پہچان میں ذرا بھی فرق ہے، نمازیں دن میں 5 کے بجائے 5 نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ رکعتیں صرف 17 رکعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، 17 رکعتیں ہیں۔ فجر کی 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے 99 رکعتیں، جس کو 50 نمازیں کہتے ہیں۔ الغرض عبادات والی چیز، اتنا بڑا قرآن ہے، 6666 کتابی زبان میں لکھت میں، اس قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ قطع اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر سورے میں آپ کے پاس تو لکھا ہوا ہے اس سورے میں اتنی آیتیں ہیں۔ اب چھوٹے بچے کے جیب میں بھی کیلکولیٹر ہے، موبائل لے کے 2 منٹ میں کیجیے آپ، 6236 آیتیں بن رہی، لیکن 6666 آیتیں جو بتائے گئے وہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں، صحیح ہیں۔ مگر قرآن اتنا اچھے، ایک الف بھی، ایک حرف بھی نہ ادھر نہ ادھر۔ قرآن کی تلاوت 7 طریقے سے ہے، یہ ایک طریقے والی قرأت ہے۔ مصحف عثمانی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، طریقہ کتابت بھی وہی، طریقہ قرأت بھی وہ، یہ طریقہ سیدنا امام عاصم کوفی وغیرہ۔ یہ عاصم کوفی کو وہ شخص جانے گا جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو ناظرہ کرتا ہے، کبھی کھول لیا دیکھ لیا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہتے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کثرت لوگوں کی یہ ہو گئی کہ میں جو کر رہا ہوں سب سے اچھا کر رہا ہوں، بہتر کر رہا ہوں، سمجھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو ہر نبی نے عقید توحید، طریقے توحید کا سبق دیا۔ اس سبق میں پختہ ہونے کے بعد اس فکر کو باقی رکھتے ہوئے اب نماز پڑھو، اب روزہ رکھو، اب زکوٰۃ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا زمانہ مکمل قمر چاند کے مہینوں کے لحاظ سے 23 برس کے آس پاس رہا۔
صرف 23 برس. ان 23 برس میں بھی 13 برس صرف عقید توحید عقید توحید عقید توحید. ان 13 برس میں بھی نہیں، 10 برس مکے کے 10 برس گزرنے کے بعد معراج ہوئی. 10ویں سال میں ہجرت سے 3 سال پہلے نمازیں فرض ہوئیں شب معراج میں. تو اس طرح 13 سال کے اندر عقید توحید پر باقی رہنے کے طرز اور طریقے. 10 سال تک کیا ہے، قرآن کے 5,500 سے زیادہ آیات ہیں. وہ عقید توحید کے طریقے کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. حقیقت وہ ہے. عمل کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے خوارج جگہ جگہ نظر بچ نہیں سکتی، اتنے زیادہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوارج کہا. یہ خوارج کیا چیز ہے؟ ایک فرقہ ہے، صحابہ کے زمانے میں ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. کفر کا فتویٰ دینے والے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی لوگ ہیں. اپنے طور پہ فیصلے کرتے چلتے ہیں، کرتے چلتے ہیں، کرتے چلتے ہیں. تراویح پورا مہینہ بھی نہیں پڑھتے، 8 دن پڑھ رہے ہیں. پھر قیام اللیل کرتے، پھر 8 رکعت پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے. تو پھر قرآن بھی کہاں سے دیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بتاؤ. صحابہ نے تو دیا، صحابہ نے تو جوڑا، صحابہ نے تو ترتیب دی. تم کو کہاں سے ملا قرآن؟ سرے سے صحابہ کا انکار. اہل تشیع حضرات بھی یہی کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھے صحابہ، ماں باپ اس کے بعد سب کافر ہو گئے، چونکہ ان کے خیال کے خلاف پڑی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل حدیث ہے، ان کی نمازیں اتنی پختہ ہوں گی، ان کے بیانات اتنے پختہ ہوں گے، انہیں تلاوت کر کے اسے بتائیں گے. اے مسلمانوں، جب ان کے اعمال کو تم اپنے اعمال سے ٹیلی کرو گے تو تم اس کا 10واں حصہ بھی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتے ہوئے بتائیں گے. حقیقت یہ ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں ظاہر رہیں گے ان کے، یہ حلق تک رہیں گے، حلق کے اندر نیچے اترنے والے نہیں ہیں. پھر یہ چیزوں کی حقیقت کیوں نہیں سمجھاتے لوگوں کو؟ نوجوان طبقہ سب سے زیادہ بہکتے چل رہا، بہکتے چل رہا، بہکتے چل رہا. اس محلے کے اندر بھی کم عمر بچے بڑے خطرناک مزاج کے دماغ کے چل رہے ہیں. آمدن نماز چھوڑیں گے، آمدن نماز چھوڑیں گے، سلام ختم ہونے کے بعد وہاں 2 ٹھہریں گے، یہاں 2 ٹھہریں گے، رکعت باندھیں گے. ہر شخص اپنے دماغ کے اوپر چل رہا ہے، دین کی اتھارٹی اپنے اس پہ لے لیا ہے. اب یہ سب چیزیں الگ بات ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم سے متعلق کیوں؟ ہر نبی عقید توحید کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کے لیے، سادی سیدھی بات ہے، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کی ذات. ساری کائنات سے پہلے کیا تھا؟ اللہ. کائنات کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ. چل رہی ہے کائنات کون ہے؟ اللہ. سب ختم ہو جائے گا، رہے گا کون؟ اللہ. تو پھر اللہ کے ماننے میں اگر غلطی ہو جائے تو اللہ کے ساتھ یہ بھی یہی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. ورنہ اللہ کا انکار کس کو ہے؟ کوئی ایک قوم لا کے بتائیے اللہ کا انکار ہے. قرآن جگہ جگہ بولتا ہے
یہ ہندو، یہ کافی، یہ مشرک، عیسائی سب کہتے ہیں کہ آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ اگاتا کون ہے، اللہ 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 اللہ، اللہ کے کام میں شریک کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ کے ساتھ ہی رب العالمین، اللہ کی ربوبیت کو منوانا ہے۔ رب ہر چیز کا کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، بنانے والا، تصرف کرنے والا، ہر کام، ہر چیز جو کچھ ہے، جو تھی، جو ہے، جو ہوگی، سب اسی کی تشریح ہے۔ پورا قرآن اس کی تشریح ہے، اسی کی وضاحت ہے رب العالمین کی۔ اللہ کیسا ہے؟ رب العالمین ہے۔ وہ للہ میں لامانی کی وجہ سے للہ رب العالمین ہے۔ اب الگ کرو اس کو، اللہ رب العالمین وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے۔ اللہ کو رب العالمین مانو۔ کتنے عالم ہو سکتے ہیں، کتنے عالم ہو سکتے ہیں، کتنے عالم ہو سکتے ہیں۔ 2 دن پہلے اخبار کے اندر پڑھنے لگا، جاپانی سائنسی تحقیق والے شعبے نے سولر سسٹم سے آگے والی چیز کا ایک ستارے کو تلاش کرا۔ یہ ساری کائنات جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سورج کے اطراف گھومنے والے طیارے، نظام شمسی کہتے ہیں، سولر سسٹم، ان سولر سسٹمز کے آگے کی دوربین سے تحقیق کر کے ایک سیارے کی تلاش کیا۔ وہ بحث نہیں کرنا ہے۔ کتنے عالم ہیں، کتنے یونیورسلس ہیں، تم کیا جانتے ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہیں، بس یہ فکر کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن اس خصوصیت میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام یا توحید کے سبق کے سمجھنے، سمجھانے، استدلال کر کر بتانے، ماننے اور منوانے میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ، آج بھی ہر قوم، برہمن کو لے لو، غیر مسلم کو لے لو، یہودیوں کو لے لو، عیسائیوں کو لے لو، ہندوؤں کو لے لو، مشرکین مکہ کو لے لو، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف ہر کوئی کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر کہوں، برہمن جو ہیں، برہما ابراہیم، نسل ابراہیمی، ایمان نہیں لے بس اتنا شکر۔ نان مسلم میں ذات کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام تو یہ برہمن بڑی ذات ہے، اس لیے ان کے سارے عقیدے وغیرہ فلانس میں ان کا بچہ بھی بول جاتی ہے ٹائم ٹھیک ہے جی ہاں کر لینا بس۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہم کو بھی تو مشرکین مکہ کا دعوت ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ خانہ کعبہ کا اعتقاد تھا، حج کے دن مقرر تھے، حج کا مہینہ مقرر تھا، نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔ عرفات میں ٹھہرتے تھے، قربانی کرتے تھے، طریقے بدلتے بدلتے بدل دیا تھا۔ جیسا اب کچھ لوگ بدلنے لگے ہیں، 20 جگہ بدلنے لگے، 20 جگہ بدلنے لگے۔ صحابہ نے اتفاق کر کے تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہے۔ ہم نہیں مانتے، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کیے ہم نہیں کرتے۔ ارے بابا قرآن بھی تو صحابہ نے دیا نا۔ جس عثمان غنی کا تم انکار کرتے ہو نماز جمعہ کے اندر ان کی پہلی اذان کا، انہیں تو ترتیب دے کے جمع کر کے تمہارے حوالے کرا نا، انہوں نے تو سکھایا نا۔
جو چاہے من مانی کر لینے لگے. یہ رونا رلانا نہیں ہے، لیکن یہ نوجوان نسل ان کے بہکنے کی وجہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر ان کی باغ ڈور سنبھالنے والا نہیں. باغ ڈور ہوتی کیا ہے دین کی ان کو خود نہیں معلوم، اس لیے حال پہ چھوڑ دیا. جا کہیں بھی جا، کچھ بھی کر، سدھر کے رہے بابا. اس کے بابا کچھ نہیں معلوم. صبح شام بھاگ دوڑ کر 2-4 پیسے جمع کر کے کھلا دیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا. اصل وجہ یہ ہے، افراتفری کی وجہ یہ ہے. جبکہ حکم یہ ہے شادی اس سے پہلے، شادی اس وقت تک نہیں کرنا جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے. کون سمجھ نہیں؟ تفقہوا قبل ان تسودوا. انڈیویجولی ہر شخص سید بن رہا، سردار مکہ ایسا شادی ہونے کے ساتھ اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا انہیں لیڈر بنا. اس کے پورے پوائنٹس کو، پوری کی پوری چیزوں کو سمجھ لو تو پھر اس کے بعد شادی کرو. شادی کرنا فرض ہے، کس نے کہا؟ واجب ہے، کس نے کہا؟ شادی کرو بول کے کس نے کہا؟ قرآن نے تو یہ کہا کہ شادی نہ کرو بھی بولا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. دم نہیں، خم نہیں، وہ ذمہ داری کو تو نبھا نہیں سکتا، سنبھال نہیں سکتا. اتنا ہی چیزیں ہیں. شادی کا نام ہرگز نہ مت لے. پھر یہ بے چینی والا زندگی کا مرحلہ گزاروں کیسے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ الْبَاءَ فَلْيَصُمْ. کثرت سے روزے رکھ، ہر مہینہ روزے رکھتے جا. یہ بدن کی اس طاقت، نفس کی شرارت والی چیز جس کو مستی والی چیز کہتے ہیں، خود ختم ہوگی. وہ تو جب کی بات تھی، اب تو مسئلہ آسان ہے. صرف گنتی کے چند روپیوں کے اندر ڈاکٹر سے کہہ دو ایک انجیکشن کے اوپر آپ شکل میں آدمی، حقیقت میں ہی جڑے. آسانی کے ساتھ کر لو. اب جھگڑا ہی ختم. کہیں کرتے شادی. شادی کرنا ہے تو کیوں کرنا یہ بتایا اسلام نے. تمہاری شادی میں دوسروں کی شادی میں کیا فرق ہے؟ ہر مذہب والا شادی کر رہا، تمہاری شادی میں کیا اہمیت ہے؟ حدیث شریف میں شادی کس کو کہتے ہیں؟ جب سب سے زیادہ جس میں اعلان ہو اس کا نام شادی، جتنا چھپا چھپا کر خفیہ ہو اس کا نام زنا. یہ کون سی قوم نہیں کر رہی؟ سارے صحابہ مشرک تھے. اسلام لانے کے بعد کوئی ایک واقعہ تو بتائیے تمہاری شادی اسلام سے پہلے کی تھی، رینیول کرو اس کا. کہیں بھی نہیں ملے گا کہ شادی کے شرائط پائے جا رہے ہیں. اعلان عام کا نام ہے شادی. پھر شادی کرنا کیوں؟ پھر وہ دم نہیں تو کیوں کرنا؟ الغرض مشرکین مکہ دین ابراہیم کا دعویٰ کرتے کرتے درمیان میں ایک عمرو بن لوہی نامی تھا، اس کی لمبی تاریخیں سنا نہیں سکتا اس وقت. اور یہ اس بات کو سمجھے ہوئے بھی تھے پہلے سے چھے. اس امت میں بھی ہے اعبد ربک کأنک تراہ. اسلام، ایمان، تمہارا ایمان طریق احسان پر ہونا یہ مطالبہ ہے، یعنی پورا حق ادا کر کے ہونا. نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھائی دینا. اللہ تعالیٰ موجود ہے، یقین ہونا، دکھائی دینا. قرآن کہتا ہے کہ ان آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں،
ادراک ایک الگ چیز ہے، رویت ایک الگ چیز ہے۔ اتفاق سے اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک ہی، دیکھنا دیکھنا دیکھنا، اس لیے سمجھنا سمجھانا دشوار ہو جاتا۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، اتنا یقین بڑھاؤ کہ وہ تمہارے سامنے ہے، اب وہ ہیبت، ادب، اہتمام تمہارے اندر پیدا ہونا، وہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ نماز میں ٹھہرتے ہی بیان بندوں تو فلائیوں نے تو پورے طریقہ الگ ہے، مگر ہلکی پھلکی پوری ایک ڈانس چلتے رہتی ہے، ہاتھ ادھر بھی چلتا ادھر بھی چلتا یہ بھی چلتا، رس لینے کے لیے بڑی بڑی ڈکاریں بھی نکالتے ہیں۔ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس واقعے کو خاص طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب اللہ کے طور پر، کتاب اللہ کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے طور پر ان مشرکوں کے سامنے جو ابراہیم کو مانتے ہیں، ان یہودیوں کے سامنے جو ابراہیم کو مانتے ہیں، ان عیسائیوں کے بارے میں جو حضرت ابراہیم کا اعتراف کرتے ہیں، دنیا کے ہر قوم کے بارے میں حضرت ابراہیم کا اعتراف فضیلت ہے، بلکہ دعویٰ جھوٹا یہ بھی کہہ دیا انہوں نے، اجی حضرت ابراہیم یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، وہی مسئلہ ہے۔ نصرانیوں نے کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے، عیسائی تھے جی، کرسچن، وہ کہتے ہیں جوز کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم یہودی ہے جی۔ ارے یہودیت سے حضرت ابراہیم کے درمیان میں فاصلہ کتنا طویل ہے، تم نے کدھر سے لگا دیا؟ لما تحاجون فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کو لے کر کیوں حجت کرتے ہو، لڑتے جھگڑتے ہو تم، جس کی حقیقت کا تمہیں آتا ہے نہ پتہ ہے۔ تو یہاں بھی عقید توحید کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں کہ اس چیز کو جو گزری ہوئی جو یہ سمجھتے ہیں اس کتاب اللہ کے اندر، اس سورے کے طور پر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کی دیجئے، بڑے صدیق تھے وہ، صادق سے صدیق، صداقت کی صفت، طبیعت، عادت، خصلت، مزاج، ہیبٹ بن جاتی ہو، اس سے ہٹتا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ صدیق۔ دوسری بات، ہر نبی صدیق ہے، ہر نبی صدیق ہے، یہاں ہم پیدا نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں صدیق کا آیا، پھر اس کے بعد حضرت ادریس کے بارے میں صدیق کا ذکر آیا۔ پارے 19 میں جائیے، چند انبیاء کا ذکر، انی رسول امین، انی رسول امین، انی رسول امین، انی رسول امین۔ صداقت، دیانت، امانت، پیدائشی تا انتہا، یہ سب سے بڑی خصلت ہے، نبوت کی صفات۔ نبیوں کے متبعین میں یہ کیفیت ہونا ہے۔ دو باتیں یہاں پر، صدیق تھے، ہر نبی بھی تھے۔ دوسری بات، ہر صدیق نبی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ جتنے نبی تھے صدیق تھے، نبیوں سے ہٹ کر بھی نبیوں کے متبعین خادمین صدیق ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب دیا گیا۔ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لقب دیا صدیق کا، اس لیے عقیدے کے اندر ہے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سارے انبیاء کے بعد انسانوں میں، اسی طرح اس امت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا. سیدنا ابو بکر صدیق کا. ہر نبی صدیق ہوتا ہے، نبیوں کے سوا لوگ بھی صدیق ہوتے ہیں. ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. پارے نساء میں تلاوت کیجئے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی سے ہٹ کر بھی اور نبی تھے. اب کیا ہوا وہ بات ہے، اس آتا ہے اس سے ایک چیز ہو چکی، اس واقعے کو جو ہو چکا ہے. اذا جب آتا ہے تو آنے والی بات، جیسے اذا جاء نصر اللہ. صلح حدیبیہ میں ہمیں اللہ نے فرما دیا مکہ فتح ہونے والا ہے، ہو جائے گا. ہو گیا، سمجھ جائیے آپ. اور اس کے بعد ہو گیا. تو عربی میں اذا اور اذا کہتے آنے والی بات ذکر کرنا، اس جو گزر چکی ہے. تو اس جو گزری ہوئی چیز کو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کے لیے کے سامنے، ان سارے یہودیوں کے سامنے، ان نصرانیوں کے لیے، اگر کہلانے والے مسلمان بھی اس حقیقت سے ناواقف ہیں جو کہ اس زمانے میں واقف کرانے کی ضرورت ہے. رمضان آیا، رمضان کے تقریر، رمضان کے آرٹیکل. قربانی کا ہوتا ہے اسی کا آرٹیکل. اس کے بعد خالی دن میں کیا کرتے ہیں آپ؟ توحید کا سبق بار بار کیوں نہیں سمجھایا جاتا، کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ 5,500 سے زائد آیتیں اسی توحید کے طریقے اور سبق کی تعلیم ہے کلام پاک میں. اور کہیں ہے تو لوگ ادھر توجہ دینا بھی نہیں چاہتے. 2 سجدے مان لیا، بس ہو گیا کہ میں نے کر لیا. اور 2 سجدے کی اہمیت توحید کے بعد ہے، عقیدے کی صحت کے بعد ہے. روزے کی اہمیت عقیدے کی صحت کے بعد ہے. خیرات و صدقات تو خیرات کی اہمیت اور وزن عقیدے توحید کی صحت کے بعد ہے. ورنہ خیرات کیا غیر مسلم نہیں کرتا؟ کسی فقیر کو انہیں نہیں کھلاتا؟ کیا کسی غریب کی مدد نہیں کرتا؟ آپ پاس تو حکم ہے، انہیں اپنی فطرت میں مزاج سے نہیں کرتا. لیکن اللہ نے فرمایا وہ اچھے تو کام کیا، حبیطت اعمالہم. عقیدہ توحید کی بنیاد پر نہیں ہے، لہذا اس میں وزن نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. آپ نے پرواہ کیے بغیر تعلیم شروع کر دی. اپنے گھر میں دیکھے اپنے ابو سے، عربی کا لفظ ہے اب، ان سے ابو، لیکن اردو والوں کو سمجھانا زیادہ دشوار ہے. ایک والد الگ چیز ہے، ابن الگ چیز ہے. مفہوم میں ایک ہی چیز ہے، مفہوم میں، حقیقت میں الگ ہے. مفہوم میں کتنے لوگ ہیں اس محلے میں، ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں. اب وہ بچے ہو گئے، بچے کا بچہ والا بھی ہوا ہے، لیکن اس کو حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہے. شروع سے خاندان والوں نے اس کو خفیہ رکھا، پالکڑا ہے وہ. اور جب لے کے پال لیتے ہیں نام بھی لکھ دیتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں. اسکول کے ریکارڈ میں فلاں فلاں بھی، اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی. اب یہ اماں یا ابا تو اس کو بولیں گے یہ باپ ہے، والد نہیں ہے. والد بولے تو جس کے جنم دیا ہو. اب اس کے اندر بیسیوں بحث ہے، کئی جگہ قرآن اس کا تذکرہ ہے. یہ آزر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے. باپ کے بعد چچا باوا کا درجہ لے لیتا ہے.
تربیت خاندان کے فرد تھے. قرآن میں جگہ جگہ ابن 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 ہے. والد بولنے کے بعد شبہ نہیں ہوتا. وہ ایک تھیوری کے تحت، عقیدے کے تحت، وہ کیا ہے، کوئی بھی نبی ان کے اماں باوا کافر نہیں تھے. یہ عقیدہ ہے. ان کے اماں اور باوا کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے. وہ لمبی چوڑی بحث الگ بات ہے اس کی وجہ سے. اب وہ پہلو یہاں نہیں بتانا. یہاں دوسرا پہلو ہے، بار بار یہ سبق آتے جائیں گا نئے نئے طریقے سے. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا، جب دیکھا گھر کا ماحول کیسے، باپ نمرود دنیا کی سپر پاور طاقت، اس کے درباریوں کے اندر سب سے بڑا مقام ہے آذر کا. اب پوری مملکت کے اندر سب سے شاہی، زیادہ قیمتی، بڑی قدر و منزلت والے، ان کے ذہن کے لحاظ سے مانے جانے والے جو بت ہیں، وہ بت سازی کا کام یہی حضرت آذر کرتے ہیں، جن کو قرآن نے ان کو ابو ابو کہا ہے. ان کے اسی گھر میں اس بچے کو جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے میرے پیارے ابو، یا ابھی ہے، یہ یا کو گرا کے کبھی اس کو تے میں کر دیتے ہیں، یا ابتی. یہ سادہ سیدھا قاعدہ ہے. یہ تے اوریجنل نہیں ہے، یا الگ ہے، اب الگ ہے، یا الگ ہے. ابھی، یا ابھی، اے میرے ابا جان. وہ یا کو ہٹا دے کے ایک طریقہ ہے، کبھی میم کو ہٹا دے کے با ہو جاتا. جیسے بکہ، یہ ہے مکہ. لازم، یہ با نہیں ہے، میم ہے. لازم یہ عربی لینگویج میں گہرائی میں جانے پر سرسری زبان والے کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، تو اس میں اس کو بات سمجھ میں آئے گی. اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں پرستش کر رہے ہیں بتوں کی؟ اور کیا دکھ رہا ہے اس میں آپ کو؟ نفسیاتی طور پہ سمجھا. اب وہ کر کے ہاتھ اٹھایا نا. بتائیے آپ مجھے، کیا وہ سن رہے ہیں؟ کوئی بات نہ سن رہا بھی نہیں نا. آپ ادھر ہٹے تو انہیں آنکھیں پلٹا کے دیکھ رہا بھی نہیں نا. ولا یبصر، نہ جس میں سننے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، نقصان آ جائے، اس نقصان سے بچانے کی بھی کوئی طاقت نہیں اس کے اندر. ذرا عقل سے سوچئے. پھر سوال کے پر سوال. اے ابا جان، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے میرے پاس ایک خاص علم، معلومات عطا فرمائے ہیں. میں نبی ہوں کہ ایسا ذکر نہیں کیا فوراً. آپ اتنے بڑے تجربے کار، فلاں فلاں، آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس آئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، سنیے، مجھے فالو کیجیے، یہ چیزیں جان لیجیے، سیکھ لیجیے. اہدی کا صراطا سویہ، سیدھا صحیح ڈھنگ کا راستہ. یعنی فیت کیسا ہونا ہے، پھر عبادت کیسی ہونا ہے، اپنے معبود کو سمجھنا کیسا ہے، اس کو خوش کرنا کیسا ہے، اس کی دی ہوئی زندگی کے حق کو ادا کرنا کیسے ہے، میں رہنمائی کر دوں گا آپ کو. بچے نے کہا یا ابتی، پھر کہا کہ ابا جان، یہ سب جو سوچ ہے آپ کی، جو کر رہے ہیں، یہ شیطانیت ہے. یعنی للہیت نہیں ہے، اللہ تک رسائی والا طریقہ نہیں. وہ چاہے کوئی سا بھی طریقہ ہو، اس کو شیطانیت بولیں گے.
یہ بات واضح کر چکا ہوں. مخلوق انسان ہے یا جن ہے؟ شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے. برا انسان شیطان، برا جن شیطان، بری سوچ شیطان. بچہ قابو سے باہر ہوگا، بار بار واپس گھر کے افراد بھی بولتے شیطان ہو گیا ہے. بہت کم ہے، بار بار خوب کھانے لگتا ہے، تیرے پیٹ میں شیطان گھس گیا ہے. آپ کے اردو محاوروں میں چاہیے تو شیطان کیا چیز ہے؟ عام انسان کی عادت و اطوار سے نکلا ہوا پہلو ہونا. آپ یہ شیطان کی پرستش کیوں کر رہے ہیں؟ ان الشیطان، یقینا شیطان اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ نافرمان ہے. عاصی، عصیان اردو میں بھی استعمال ہونے لگا، عربی کا لفظ ہے. عاصی عین سے، گناہ گار، نافرمان. اس سے پہلے گزرا بغیہ، چند آیتوں پہلے یہ بغویا ہے. اسی طرح عصیہ، یہ عصویا ہے. وہ کو یا میں بدل کر یا کا یا میں ادغام ہو جاتا ہے. وہ پھر فرمایا اے بجان مجھے تو ڈر ہے، اگر آپ اس طریقے سے ہٹیں گے نہیں، توبہ کریں گے نہیں، اسی کیفیت پر، اسی برے طریقے پر قائم رہیں گے، تو رحمان کی جانب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، رحمان کا لفظ اسی لیے ہے اتنے نافرمانیاں، اتنے شرارتیں، پھر بھی زندہ رکھا، پھر بھی کھلا رہا، پھر بھی پلا رہا. رحمان کے معنی اللہ کی جو صفت ہے. ورنہ فلاں کیوں نہ ہوا، فلاں چیز ہوئی، فوراً گلا دبوچنا سابقہ زمانے میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ بعض قوموں کے ساتھ. لیکن نافرمان کے لیے دنیا اور کھول بھی دیتے ہیں. آپ آزمائش کا ایک طریقہ اللہ کا یہ بھی ہے. کبھی تنگی کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں، نہیں، دنیا چھوڑا تیرے کو کھول دیتے ہیں. پھر آخرت میں کہتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا. سورہ آخر میں فرمایا تم دنیا چاہ رہے تھے، میں نے دنیا کھول کر دے دیا تم کو. ہر اچھی چیز دنیا کے لے لیے تمہارے پاس اسے ایک نے ایک سے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں تھے، بلڈنگ آتے، فلانتے 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 فلانتے. اب یہاں لینے کیا ہے؟ قیامت میں، آخرت میں تمہارے لیے کچھ حصہ نہیں ہے. اب باجان مجھے رحمان کے عذاب سے ڈر رہی ہے. اب تو رحمت کر رہا ہے انہیں، جب وقت آئے گا عذاب میں مبتلا کر دے گا. جب ہو جائیں گا تو آپ شیطان کے ساتھ رہنے والے آخرت میں بن جائیں گے، شیطان کے دوست کہلائیں گے. واقعے کے ذریعے سے اس امت کے ہر فرد کو سبق. ایک ہی بیٹھک میں تھے، جملے نہیں ہوئے، وقتاً فوقتاً گھر میں بار بار باپ کا پیچھا کیا، پھر قوم کے پاس گھر کے باہر نکلے. تفصیلات پورے مذکور نہیں ہیں. ہر قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا گھر کے افراد کے ساتھ. آخر میں یہ وارننگ دے دی والد نے باپ نے، کیا میرے معبود اتنے سارے میرے بھگوان ہیں، اتنے سارے بھگوانوں سے تو مجھ کو نفرت پیدا کراتا ہے ابراہیم. تجھے میں وارننگ دے رہا ہوں، اگر تو نہیں رکے گا، لئن لم تنتہی، یعنی انتہا نہیں کرے گا، رکے گا نہیں، باز نہیں آئیں گا، پتھروں سے مار مار کر تجھے تیری جان لے لوں گا، زندہ رہنے نہیں دوں گا. غصہ قابو سے باہر اس وقت میرے سامنے سے دور ہو جا. زمانے دراز تک میرے سامنے بھی نہیں آنا، مجھ سے بات بھی نہیں کرنا، چہرہ دکھانا نہیں. اب سامنے کی بات ہے کہ تو تیری جان لے لوں گا، پتھروں سے مار مار کر بری موت ماروں گا. اس اب نے اپنے اس بیٹے کو یہ کہہ دیا. طریقے نبوت کیا تھا؟ آپ نے کہا سلام علیکم. سلام کئی طریقے کا ہوتا ہے، یہ پیار محبت کا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، تمہارا میرا لینا کھنا، السلام علیکم، جدائی کا سلام تھا. ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں.
कैसा गए, किस तरह हुआ, और तफसीलें चंद आयतों के इंशाअल्लाह कल होंगी. सुभान अल्लाह.